لیکن ابھی بھی بے پناہ پانی بہ رہا ہے اور ہر طرف پانی ہے، اور مجھے یہ کہنے میں کوئی تعامل نہیں ہے کہ میرا نہیں خیال کہ پاکستان نے عمومی طور پر اور صوبہ سندھ نے خصوصی طور پر اس طرح کی بارشی ریلے کے ذریعے یا جو ہل ٹورنٹس ہیں ان کے ذریعے اتنی بڑی تباہی پہلے کبھی دیکھی ہوگی۔ ضرور 2010 میں 2020 میں سیلاب آئے، لیکن یہ جو تباہی ہے، یہ جو ڈیواسٹیشن ہے، اس کے مقابلے میں یہ بے پناہ زیادہ ہے۔ اور میں مبارکباد اور شکریہ ادا کرتا ہوں بلاول بھٹو صاحب کا اور چیف منسٹر سندھ کا اور ان کی حکومت کا کہ وہ دن رات یہاں پہ ان علاقوں میں کام کر رہے ہیں۔ میں خود ابھی خیموں میں گیا ہوں، میں نے ابھی پریزنٹیشن بھی لی ہے۔ اٹس اے ویری ہینڈز آن ایڈمنسٹریشن، بہت محنت سے کام ہو رہا ہے، لیکن مشکلات اور مسائل بے پناہ ہیں اور وسائل جو ہیں وہ محدود ہیں۔ اس حوالے سے وفاقی حکومت اور صوبائی حکومتیں یہاں پر سندھ حکومت کے ساتھ ہم مل کر انشاءاللہ اس آفت کا بھرپور مقابلہ کر رہے ہیں۔ اور ابھی ہم نے جو 25,000 روپے جو ہم نے فی کس جو خاندان جو اس سیلاب بارشی پانی میں جو متاثر ہوا ہے اس کو 28 ارب روپے یعنی 25,000 روپیہ فی کس ہم نے تقسیم کا کام کئی ہفتوں پہلے ہم نے بلوچستان سے شروع کیا، پھر اب سندھ میں جاری ہے بڑے شفاف طریقے سے، اور پھر کے پی میں شروع ہو گیا، جنوبی پنجاب میں ہوگا اور گلگت بلتستان میں اور آزاد کشمیر میں۔ اور یہ 28 ارب روپیہ یہ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام جو محترمہ صاحبہ کے جب وہ وزیر اعظم تھی اس زمانے میں انہوں نے یہ ایک پروگرام بنایا تھا، اور یہ آج یہ پروگرام بڑا میچور ہو گیا، بڑا شفاف ہے، بڑا آرگنائزڈ ہے، اور اس کے پاس مکمل ڈاٹا ہے غربت اور افلاس میں جو گھرے ہوئے لوگ ہیں پورے پاکستان میں۔ تو یہ اس کو ہم نے وہیکل بنایا اور 28 ارب روپیہ ہم نے مختص کیا تھا، لیکن 3-4 دن پہلے بھی ہم بیٹھے، اس سے پہلے بھی بیٹھے، اور اندازہ ہو گیا تھا کہ یہ اپنا متاثرہ جو خاندان ہیں کہیں زیادہ ہیں، لہٰذا اب ہم نے اس 28 ارب روپے کو وفاقی حکومت نے جو ہماری ایک کولیشن گورنمنٹ ہے اس نے مل کر مشاورت کے ساتھ اس کو اب 70 ارب روپے کر دیا ہے، یعنی اب 70 ارب روپیہ 28 ارب روپے کی جگہ تقسیم ہوگا، اور اس میں لاکھوں خاندان جو ہیں ان کا اضافہ ہو گیا ہے، کیونکہ پانی بے پناہ، کسی کو بھی اندازہ نہیں تھا کہ پانی کی جو سپریڈ ہے اتنا زیادہ ہے۔ تو آج بھی بیچارے چیف منسٹر صاحب بھی اور بلاول بھٹو اور میں بھی دیکھ رہا تھا، ڈسکس کر رہے تھے کہ پانی کو ہم نے کہاں سے بریچ کرنا ہے، کہاں سے روکنا ہے۔ ایک تو یہ، اور دوسرا صوبوں کی ہم نے جو میں نے گرانٹ کا اعلان کیا ہے وہ این ڈی ایم اے کے ساتھ مل کر ہم انشاءاللہ اس کا پلان ہم کر رہے ہیں۔ اور تیسرا، اب یہاں پر میں نے جس فرد سے پوچھا ہے، جناب منشی کو کیا کہتے ہیں سندھی میں، کس کو سر؟ ساری ساری ہماری اپنا بالکل ختم ہوگی، تو میں نے پوچھا ساری کیا ہے؟ چاول، منجی، ہر جگہ منجی کی تباہی ہوگی، کپاس کی تباہی ہو گئی۔ آپ جہاں پر کھجور کے درخت ہیں، فصل ہے، وہاں پر ان علاقوں میں کھجور کے درخت کی تباہی ہو، کچھ نہیں بچا۔ لاکھوں جو مکانات ہیں ہم نے اب دیکھے راستے میں، تو کچے جو گاؤں ہیں وہ بالکل ڈوب چکے ہیں، ان کی چھتیں صرف نظر آتی ہیں۔ تو اس طرح کی جو ایک ان ایکسپیکٹڈ اور ان امیجنڈ جو تباہی ہے، یہ منظر جو ہے دیکھتی آنکھیں پہلے کبھی نہیں دیکھے تھے۔ کل میں بلوچستان میں تھا، تو اس وقت صوبہ سندھ جو ہے سب سے زیادہ متاثر صوبہ ہے، اس کے بعد بلوچستان، اس کے بعد کے پی اور جنوبی پنجاب اور باقی ہمارے ریجنز ہیں۔ میں شکر گزار ہوں ہمارے جو دوست ممالک ہیں، برادر ممالک ہیں، یو اے ای کے جو صدر ہیں، میری ان سے چند دن پہلے بات ہوئی تھی، ان کی $50 ملین کی ان کی سکت، انہوں نے باقاعدہ ایئر برج بنا دیا ہے۔ ہر روز ان کے جہاز اسلام آباد، کراچی، لاہور اترتے ہیں، اور وہاں سے پھر سامان، اس میں خیمے ہیں، کھانے کا سامان ہے، دوسری دوائیاں ہیں۔ اسی طرح قطر کے جہاز اب آنے شروع ہوئے، ترکی نے انہوں نے بھی ایئر برج بنایا ہے اور ترکی کا سامان آ رہا ہے۔ اب ترکی کی ٹرینز چل پڑی ہیں، 4 ٹرینیں جو ترکی سے چل پڑی ہوئی ہیں، وہ انشاءاللہ پہنچیں گی۔
تو وہ پھر انشاءاللہ ہم ایک باقاعدہ میرٹ اور انصاف کے مطابق اس سامان کو تقسیم کریں گے. مگر اس وقت جو سب سے زیادہ جو ضرورت یہاں پر ہے سندھ میں وہ ہے خیموں کی, وہ ہے ماسکیٹو نیٹس کی. میں ابھی جا کے اسلام آباد میری آج میٹنگ ہے, پہلی جو فلڈ ریلیف کوآرڈینیشن جو ہم نے کمیٹی بنائی اس کی میں آج میٹنگ آج کروں گا. اور مجھے بلاول بھٹو صاحب نے بھی اور چیف منسٹر صاحب نے بھی مجھے یہ پوائنٹ ریز کیا کہ ابھی تک جو ماسکیٹو کٹس کا جو وعدہ ہوا تھا وہ ابھی تک نہیں پہنچی. تو وہ انشاءاللہ میں ان کا نوٹس لیتا ہوں. ہم نے 7 لاکھ خیموں کا آرڈر ہم نے دے دیا ہے. اللہ کرے گا کہ اگلے چند 1 مہینے 1.25 مہینے میں مل جائیں گے. لیکن بیرونی دنیا سے بھی آ رہے ہیں خیمے. کل جو پرنس کریم آغا خان کے صاحبزادے نے مجھ سے بات کی اور انہوں نے $10 ملین کا انہوں نے عطیہ دیا ہے پاکستان کے دکھی انسانیت کے لیے. پھر میری کل قطر کے امیر سے بھی بات ہوئی, انہوں نے کہا کہ ہم ہر طرح کی خدمت کے لیے حاضر ہیں. تو ہم ان کے سب کے شکر گزار ہیں. امریکہ نے $31 ملین دیا ہے. چائنا نے ابھی 400 ملین RMB یا 600 ملین RMB 400 ملین RMB. چین نے اور بڑھا دی مدد پاکستان کے لیے, اور دوسری وہ ان کی جو عطیات آ رہے ہیں. تو ہم ان ممالک کا سب کا شکریہ ادا کرتے ہیں. ایران نے بھی اس مدد کا پروگرام جاری رکھا ہے, شروع کیا ہے. تو ہم ان تمام ممالک کے شکر گزار ہیں جن کے میں نے نام لیے. سعودی عرب کی طرف سے وہاں سے بھی امداد آئی ہے اور انہوں نے ایک نیا پروگرام بنایا. مجھے بتایا گیا ہے کہ جو کراؤن پرنس نے پاکستان کے عوام کے لیے بڑی ہمدردی کا اظہار کیا ہے. تو یہ تمام ایک بڑا چیلنجنگ وقت ہے, بہت مشکل وقت ہے. انسانی حد تک پوری کوشش ہو رہی ہے وفاق سے لے کے صوبوں تک اور پورے پاکستان میں. لیکن کیا کہیے گا کہ اتنا زیادہ یہ چیلنج ہے, اتنی زیادہ آفت ہے کہ اگر ہم ہر گھر کو پہنچنا چاہیں تو میں غلط بات نہیں کروں گا, ہم شاید فوری طور پر نہیں پہنچ سکتے. اس میں افواج پاکستان اپنا بھرپور وہ اپنا فرض ادا کر رہی ہیں, حصہ ڈال رہی ہیں. وہ تقسیم کے لیے بھی وہ میدان میں ہیں, خیمے بھی لگا رہے ہیں اور خوراک بھی دے رہے ہیں. ابھی یہاں پر نیوی کا میں نے دیکھا ہے, ایک اس طرف میں نے دیکھا ایک میڈیکل سینٹر جو یہاں کے جو سندھ حکومت کا سینٹر اور ایک یہاں پر نیوی کا سینٹر میڈیکل سینٹر ہے. یہ دونوں سینٹر خدمت انسانیت کے لیے انہوں نے اپنے آپ کو وقف کر رکھا ہے. تو یہ تمام کاوشیں جاری ہیں. میری پاکستان کے عوام سے اور تمام جو ادارے ہیں ان سے میری گزارش ہے, چاہے وہ میڈیا ہے, چاہے وہ انٹیلیجنسیا ہے, چاہے وہ دوسرے ادارے ہیں, کہ وہ مہربانی کر کے اس مصیبت کے وقت پاکستان کے عوام کا ہاتھ تھام دیں. اور سیاست ہم بعد میں کریں گے, یہ سیاست کا وقت نہیں. سیاست کو اس وقت ہم دریا برد کریں, اس وقت خدمت کو آگے بڑھائیں, جو کہ تمام صوبوں کی حکومتیں, وزرائے اعلیٰ اور جو یہ ہماری جو ایک کولیشن گورنمنٹ ہے ان کے جو ہمارے جو قائدین, ہم سب یہ چاہتے ہیں کہ ہم مل کر کام کریں, کوئی اس وقت سیاست نہ کریں. تو بس یہ میں آج یہاں پر قمبر شہزاد کوٹ میں کھڑے ہو کر بات کرنا چاہتا تھا. میں بہت شکریہ ادا کرتا ہوں بلاول بھٹو صاحب کا اور چیف منسٹر صاحب آپ کا. آپ دونوں جوان ہیں, دن رات آپ نے ایک کیا, آپ کی ایڈمنسٹریشن جو ہے پوری کام کری ہے. خدا آپ کو دین اور دنیا دونوں عطا فرمائے. تھینک یو. وزیر اعظم شہباز شریف اس وقت قمبر شہزاد کوٹ میں اس وقت میڈیا سے گفتگو کر رہے تھا کہ ابھی سیاست کا وقت نہیں, خدمت کا وقت ہے. اور 28 ارب جو سیلاب متاثرین کو دینے تھے 25,000 روپے فی کس کر کے, وہ انہوں نے بتایا کہ اب 70 ارب روپے کر دیے گئے ہیں. انہوں نے کہا کہ تمام صوبوں کی حکومتوں سے اب ہم چاہتے ہیں کہ اب ہم مل کے جو ہے وہ خدمت کریں, سیاست ہم بعد میں کریں گے.